خیمہ بنایا گیا تھا کھجوروں کی چھال سے اور لکڑیوں سے، جسے عربی زبان کے اندر عریش کہا جاتا ہے۔ اسی جگہ پر آج مسجد عریش موجود ہے، وہاں بہت بڑی مسجد ہے۔ اور جس سمت مسلمان کھڑے تھے بدر کے دن لڑائی کے لیے، وہ منظر اور وہ کنواں جس میں سرکار نے کفار کو فنار کر کے پھینکوایا تھا، وہ بھی وہاں پر ہے۔ اور وہاں پر جو میدان بدر کے اندر مسلمان شہید ہوئے، 14 شہداء ہوئے میدان بدر میں، ان کے مزارات بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اور اہل بدر کی بڑی شان ہے اور بڑا مقام ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو، کوئی بھی اس کو حاجت ہو، تو وہ اہل بدر جو ہیں، یعنی بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام، باقاعدہ طور پر ان کے نام موجود ہیں کتابوں کے اندر، تو بندہ ان عظیم ہستیوں کے نام لے کر، یہ 313 بنتے ہیں عام روایت کے مطابق، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ عرض کرے نا ان ہستیوں کا اور نام لے ان کے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ پاک بندے کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے۔ غزوہ بدر کیوں پیش آیا، یا اس کے اسباب کیا ہے، اس کے احداث کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جس دور کے اندر سرکار نے نعرہ تکبیر بلند کیا، توحید کا علم سرکار نے بلند کیا، وہ دور بڑا سخت، خطرناک اور پرفتن، ہر طرف کفر ہی کفر، شرک ہی شرک، جہاں تاریک تھا، سخت کالا تھا، ظلمت کدا تھا۔ یہ حالت ہے عرب کی۔ سرکار نے 40 سال اس ماحول میں گزارے۔ 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ وہی لوگ جو آپ کا کردار دیکھ کر، آپ کا رہن سہن دیکھ کر، آپ کا چال چلن دیکھ کر، آپ کا انداز اور زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھ کر، جو خود بولے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کے معبودان باطلہ کو جھٹلایا، جھوٹے خداؤں کی نفی کی، وہ سارے کے سارے سرکار کے جانی دشمن ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنے طریقے سے سرکار کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ سرکار کا 13 سالہ مکی دور یہ مشکلات سے بھرا پڑا ہے، یہاں پر ایک ایک دن گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ میں اتنی تکلیفیں پہاڑوں پر بھی پڑتی نا، تو وہ بھی پاش پاش ہو جاتے، جتنی پریشانیاں ہمیں آئی ہیں۔ آپ کو عبادت کرتے ہوئے ستایا جاتا، سرکار کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، گڑھے کھودے جاتے، سرکار پر پتھر برسائے جاتے۔ وہ کون سا ظلم تھا جو مشرکین مکہ نے سرکار پر نہیں کیا، اور سرکار کو حکم تھا صبر کرنے کا، آپ صبر کرتے رہے۔ لیکن جو مشن سرکار لے کر آئے، آپ اس مشن سے ایک جناب ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے اور نہ کمپرومائز کیا تھا۔ آپ کے چچا جان جب خود مشرکین کی طرف سے وہ پیغام لے کر آئے تھے کہ چلو تم مکمل طور پر اپنی تبلیغ کو نہیں روکتے، تو تھوڑا سا کمپرومائز ہمارے ساتھ یہ کر لو کہ ایک دن ہم بھی تمہارے خدا کی مل کر عبادت کریں گے سارے، اور ایک دن ہمارے خداؤں کی عبادت ہو جائے۔ تو تھوڑی سی لچک تو پیدا کرو، یا کم از کم اتنا کرو کہ ہمارے خداؤں کو جھٹلاؤ تو نہ۔ تو سرکار نے پتہ کہ آپ نے چچا جان کو فرمایا تھا کہ چچا جان، اگر یہ کافر لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے پر چاند لا کر رکھ دیں، تو پھر بھی برہم ہوں بجلیاں یا ہوائیں ہوں خلاف،
کچھ بھی ہو اہتمام گلستہ کریں گے ہم جو پیغام توحید کا لے کر آئے ہیں، ہمارے ذمہ جو ڈیوٹی ہے ہم نے وہ ڈیوٹی سر انجام دینی ہے۔ اور سرکار پریشانیوں کے باوجود صحابہ کرام کو تھوڑا ستایا گیا۔ حضرت بلال کی سیرت کا مطالعہ کرو، حضرت عمار بن یاسر کو پڑھو، حضرت سمیہ کو پڑھو، حضرت عثمان غنی کی تاریخ، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو کہ اسلام لانے کے جرم میں ان لوگوں کو کتنا ستایا گیا اور کتنا پریشان کیا گیا۔ سارے صحابہ کرام سرکار کے پریشان کیے جاتے، اتنا پریشان کیا گیا کہ جناب شیب ابی طالب میں محصور بھی سرکار رہے، سوشل بائیکاٹ بھی ہوئے، اور پھر کچھ صحابہ کو سرکار نے ہجرت حبشہ کا بھی حکم دیا، اتنے پریشان تھے۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ پاک نے محبوب کو حکم دیا، محبوب آپ یہ مقدس شہر چھوڑ کر وہاں مدینہ شریف چلے جائیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ بندہ کتنا پریشان کیا گیا ہوگا کہ جس کو گھر چھوڑنے کے لیے بھی حکم آ رہا۔ لیکن سرکار اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یہی دعا کرتے رہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اللہ اس قوم کو ہدایت دے۔ اس قوم کو طائف کے اندر جب آپ کو ستایا گیا تو وہاں پر فرشتے آ گئے تھے، سرکار آپ ہمیں حکم دیں، وہ ہوا کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، لیکن آپ نے کیا، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، مولا یہ قوم جاہل ہے، نادان ہے، جانتے نہیں ہیں میرا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، میں جو دین لے کر آیا ہوں اس کی کتنی بڑی شان ہے، میں جس رب کی انہیں دعوت دے رہا ہوں اس کا کتنا بڑا مقام ہے، مولا ابھی یہ نادان ہے، مولا میں دعا کرتا ہوں انہیں ہدایت عطا فرما۔ تو یہ سرکار کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج دیکھے پورا عرب جو شرک سے جناب ڈوبا ہوا تھا، آج پورا عرب مسلمان ہے۔ پھر ایک وقت آ گیا، فرمایا اگر کوئی یہودی نصرانی ہے تو اس کو نکال دو، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، وہ نکال دیے گئے۔ خاص کر حرمین شریفین کی حدود میں تو کوئی مشرک داخل ہی نہیں ہو سکتا، خود مرکز تھا وہ شرک کا، لیکن آج وہاں پر کوئی داخل، یہ سرکار کی برکات ہے۔ وہ سرکار جو اپنا مشن اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا، جو ڈیوٹی لگائی تھی، جو نبوت کا منصب تھا، آپ نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ حکم ربانی آ گیا کہ آپ مدینہ شریف چلے جاؤ، سرکار مدینہ شریف چلے گئے۔ صحابہ کرام وہاں پہنچ گئے، جو آپ کے دیوانے تھے وہاں آگے انصار ہیں، وہ بھی آپ کے دیوانے، کچھ اور قبائل کے، ایسا ایسا پھر جناب لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ابھی 2 سال ہی ہوئے ہیں، پورے نہیں ہوئے، آپ مدینہ شریف میں ہیں۔ تو یہ کافر مشرک مکہ کے اندر بھی سرکار کو تنگ کرتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے، پریشانیاں دیتے رہے، لیکن سرکار جب مدینہ شریف گئے، انہوں نے وہاں پر بھی آپ اپنی شرارتیں روکی نہیں تھی۔ کافر کا کام ہی مسلمان کے خلاف شرارتیں کرنا ہے، اس نے شرارتیں روکی نہیں، مسلسل شرارتیں کرتے رہے، مسلسل پریشان کرتے رہے وہاں پر بھی۔ اب غزوہ بدر کا جو ثواب بنا وہ کیا بنا ہے؟ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور اس حد تک پلان کر لیا، پروگرام، کہ کوئی ایسا سسٹم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو صفائی ہستی سے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس پروگرام کی تکمیل کے لیے انہوں نے ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کو ایک بہت بڑا قافلہ دیا، ایک لشکر دیا، تجارتی قافلہ ہے کہ جاؤ یہ سامان ملک شام میں بیچو، اور وہاں سے گرد و نواح سے، وہاں کی منڈیوں سے، وہاں کے بازاروں سے اسلحہ خرید کر لاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ اس مشن کے اندر وہاں جو مشرکین عرب تھے یا مکہ کے مشرک تھے، وہاں کے ہر مشرک نے اس مشن میں حصہ ڈالا کہ اسلام کو ختم کیا جائے۔ ہر کافر نے، ہر مشرک نے اس مشن میں، اس کی تکمیل کے لیے جتنا اس سے حصہ بن سکا اس میں حصہ ڈالا۔ ابو سفیان لشکر لے کر، اسلحہ خرید کر واپس آ رہا ہے۔ اب اسلام کا ایک اپنا روب بھی تو ہے نا،
سرکار نے فرمایا نصرت بالرعب الی مسیرۃ شہر، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اللہ پاک نے ہمارے دشمن پر ہمارا رعب رکھا ہے، وہ 1 ماہ کی مسافت پر بیٹھا ہو تو وہاں بھی کانپتا رہتا ہے۔ اب یہ جب مدینہ شریف کے بالکل برابر سے گزرا نا تو یہ کانپنا شروع ہو گیا۔ اس نے ایک بندہ بھیجا مکہ میں کہ جا کر مشرکین مکہ سے کہو کہ ہمیں ڈر ہے مسلمان ہم پر حملہ نہ کر دیں، اس لیے ہمیں بچاؤ۔ اب وہ گیا، اس نے وہاں پر شور ڈالا، چیخا پکارا، وہ مشرکین مکہ آؤ ابو سفیان کو بچاؤ، اپنے قافلے کو بچاؤ، اپنے لشکر کو بچاؤ، اپنے سامان کو بچاؤ۔ وہ جناب وہاں سے تیار ہوئے، جن کا سرغنہ ابو جہل بنا۔ اس بدر کے لڑائی کے حوالے سے سب سے بڑی شرارت ابو جہل کی تھی، یہ سردار بنا اس لشکر کا۔ وہ لشکر کتنا بڑا تھا؟ 1000 کا۔ ہم کافی ہیں جی، 1000 بڑا بہت اس وقت کا لشکر تھا ان کا۔ مسلمان کون سے زیادہ، وہ تھوڑے سے تو ہیں۔ 1000 کا لشکر اس نے تیار کیا، بڑے بڑے کافر نامی گرامی مشرک اس میں ڈالے، عتبہ ڈالا، شیبہ ڈالا، ولید ڈالا، حضرت بلال کو جو امیہ تکلیفیں دیتا تھا زیادہ اس کو بھی ڈالا۔ وہ آتا ہی نہیں، موٹا تھا نا، اس کو بڑا جناب وہ گھسیٹ کر کہہ لیں کہ ابو جہل لے کر آیا تھا بدر تک۔ اصل میں یہاں پر ان کا پروگرام کچھ اور ہی تھا، وہاں پر پروگرام کچھ اور ہی بنا ہوا تھا۔ ان کا پروگرام کیا تھا کہ تگڑے تگڑے کافر ڈالو، اسلحہ، یاشی کا سامان، فحاشی کا سامان، ناب 1000 کا یہ لشکر جرار تیار ہوا ہے مشرکین کا۔ تو پروگرام کیا ہے کہ ہم نے مدینہ پہنچ کر مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں کو بالکل نیست و نابود کر دینا ہے، اور اسلام کو اور اسلام کے نام لیواؤں کو اس صفائے ہستی سے مٹا کر رکھ دینا ہے۔ اب اس سے پہلے تو اللہ کا حکم تھا محبوب کو کہ محبوب وصبر وصبر، صبر کرو صبر کرو۔ اب ادھر سے بھی حکم آ گیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ محبوب اب جہاد کرنا ہے، اور جہاد بھی پھر سخت جہاد کرنا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے نا محبوب کو بشارت بھی دے دی تھی۔ یہ ابو سفیان نے پیغام بھیجا تھا کہ آؤ میری مدد کرو، وہ 1000 کا لشکر لے کر آئے کہ مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ اب یہ گزر گیا، مسلمان ویسے تو نہیں راہ جاتے کسی کو تنگ کرتے، جا رہا ہے آ رہا ہے ٹھیک ہے جائے، وہ تو اس پر ویسے ہی رعب طاری ہو گیا تھا۔ یہ آگے چلا گیا، وہ ادھر آ رہے ہیں مدینہ شریف کی طرف مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ اس نے پیغام بھیج دیا میں سلامتی سے آ گیا ہوں، اب تم واپس چلے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے میری مدد کی، میں آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگے اب تو بے شک آ گیا، تو جانا مکہ، ہم تو مسلمانوں کو ختم کر کے آئیں گے۔ لیکن اللہ نے وہاں پر پروگرام کچھ اور بنایا تھا۔ اللہ نے محبوب کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ محبوب یہ جو 2 لشکر ہے نا، 2 ان میں سے ایک پر ہم نے آپ کو غلبہ عطا فرما دینا ہے۔ ابو سفیان تو چلا گیا تھا، جو آ رہا ہے اس پر اللہ نے محبوب کو غلبہ عطا فرمایا۔ کیسے؟ یہ آ گئے جناب بدر تک، تو یہ آئے، ادھر 80 میل کا فاصلہ ہے مدینہ سے بدر کا۔ سرکار نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، سرکار بھی چل پڑے۔ ایک مقام پر سرکار پہنچے، مہاجرین بھی ہیں انصار بھی ہیں۔ مہاجرین تو سرکار کے ویسے ہی وہ آزمائے ہوئے تھے، جنہوں نے شروع سے سرکار کا ساتھ دیا۔ یہ انصار ان کے لیے یہ پہلا موقع تھا۔ سرکار نے نا تقریر بیان فرمایا، تقریر کی، اپنے غلاموں کو جہاد پر ابھارا۔ اب صحابہ کرام سرکار کا جو انداز تکلم تھا، اس کا رخ کدھر ہے وہ انصاری سمجھ رہے تھے۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سمجھ یہ انصاری صحابی ہیں، سعد بن معاذ یہ انصاری صحابی ہیں۔ یہ کھڑے ہو گئے، آقا ہم آپ کا جو گفتگو ہے یا خطاب ہے یا جو انداز تکلم ہے اس کا رخ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انصار تم ابھی نئے نئے ہو، مہاجرین تو آزمائے ہوئے ہیں، انہوں نے میری خاطر ہر شے قربان کی اور ہر تکلیف برداشت کی۔ آقا ہم سمجھ رہے ہیں آپ ہمیں کچھ کہنا چاہتے ہیں
تو حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہماری طرف سے پریشان نہ ہوں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جہاد کے لیے نکالا تو ایک مقام پر جا کر وہ قوم بیٹھ گئی، کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم لڑو، تمہارا لب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس قوم کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کا نام لینے والے ہیں، ہم آپ کے نام کا نغمہ الاپنے والے ہیں، ہم نے آپ سے تربیت پائی ہے، ہمارا تو ذوق، ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا شوق یہ کہتا ہے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ آقا آپ ہمیں حکم دیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ اور پھر صحابہ زبانی کرامی بات کرنے والے نہیں تھے، علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ دست تو دست صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، مغرب کی وادیوں میں گونجی آذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ صحابہ کرام کی تو یہ شان، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ او یار ادھرو 1000 دا لشکر آ رہا ہے تے لشکر جرار، ہر ایک کل تلوار موجود ہے، نیزہ موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، سرکار جڑے اپنے دیوانے لے کے نکلے نے وہ ٹوٹل 313 تے سارے جوان نہیں، کوئی بڈھے بھی نے تے وچ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نے جنہاں نال انہاں دی تلواراں وڈیاں نے، ایسے بچے بھی سن تلواراں وڈیاں نے تے بچے چھوٹے نے، تے ہے بھی 313 تے کائنات دے سارے مناظر و منظر تے ویکھیا ہی ہونا ہے نا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا ہے، نرالا ہے، صرف گل کی ہے کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا ہے۔ سرکار تے اللہ نے بشارت بھی دیتی ہے، ایک تے غلبہ دے دینا ہے، ایک تے ویسے ہی ٹر گیا جڑا دوسرا آ گیا ہے، تے سرکار اس امید نال کہ اللہ بشارت دیتی ہے کہ ایک تے غلبہ دینا ہے، تے آپ نے اپنا وہ لشکر جنہاں کول 2 گھوڑے کنے، اب بولو نا یار تاریخ یاد ہو جائے، اسلام دا پہلا اے غزوہ ہے، پہلی جنگ حق و باطل دا پہلا مارکا ہے غزوہ بدر، جیڑا 17 رمضان نو ہویا تے 12 رمضان نو سرکار نے مدینے تو روانگی فرمائی ہے تے 16 نو آپ بدر دے مقام تے پہنچے نے، 80 میل دا فاصلہ ہے، 2 گھوڑے تے 70 اونٹ، سمجھ آ رہی گل؟ اور بدر دی تھوڑی جی تاریخ تے یاد کر لو نا یار، کم از کم جدو اوکھا ویلا آ جاوے، اے اسی تو ہن کھاندے پیندے ہٹے کٹے بندے روزہ نہیں نہ رکھ دے، اگلے روزہ رکھ کے جنگاں بھی لڑ کے دس دیتی ہیں۔ اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے محبوب دی زندگی وچ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، کتے بھی پریشان ہوو پھنس جاؤ تو میرے محبوب دی سیرت دا مطالعہ کر لو، تہاڈی پریشانی آپ ہی دور ہو جانی ہے۔ ادھر تے اسی کدی ویکھیا ہی نہیں، ساڈا تے آئیڈیل ہی کچھ ہو گیا، وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ وہ سونے کول 2 گھوڑے تے 70 اونٹ تے 3 بندے سرکار ایک اونٹ نہ لائے سن کہ واری واری سواری کرتے جاؤ، تے سرکار آپ پہ بھی کلیاں اونٹ نہیں سنبھالیا، سرکار نال حضرت علی بھی نے تے آپ دے غلام حضرت زید بھی سن، انہاں دوواں غلام عرض کیتی آقا ساڈے لو آفر ہے، تسی بہ جاؤ اسی مہار پکڑ کے اگے چلنے، سرکار آفر ٹھکرا دیتی، فرمایا اسی عدل تے مساوات کرنے واسطے وہے آئے۔ سرکار خود اپنا سرکار دا اپنا عمل مبارک، سرکار بھی مہار پکڑی ہے، 70 اونٹ تے 8 تلواراں 6 زراں، اے ٹوٹل مسلماناں کو لڑن والے ہتھیار نے، تے بدر دی جنگ خالی ہتھیاراں تے نہیں لڑی گئی، ہتھیاراں نال گل نہیں بنتی، ایمان بھی بندے دا ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہوئے نا ایمان
تے بندہ کلا بھی کھلو جاوے تے پوری دنیا تے حاوی ہو جاندا ہے۔ سرکار تشریف لے آئے نے اعلان نبوت کیتا ہے تو سرکار کلے ہی سن، کلے سرکار اعلان نبوت کیتا ہے نا، تے سرکار اعلان کر دیتا ہے تکلیفاں حق دے راہ وچ آمنیاں۔ علامہ اقبال نے چومی مگویم مسلمانم بلرزم کہ دان مشکلات لا ارارا، یہ شہادت کا ہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان بننا، ایڈا سوکھا تے کوئی نہیں، اے مشکلات وچوں گزرنا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، فرمایا اگر اللہ دی مدد کرو گے تو تاڑی اللہ مدد کرنی ہے۔ مدد کی ہے کہ اللہ دے راستے وچ تساں نکلنا ہے تے اللہ پاک تاڑی مدد کرنی ہے۔ تے جے بندہ گھر ہی بہ رہے ہاتھ رکھ کے تے پھر تو مدد نہیں نہ ہوندی۔ ایتھے تے بچے بھی بڈھے بھی سارے سرکار لے کے نکل گئے، جدو بدر وچ پہنچے نا سرکار، اوتھے دی بھی جڑا چنگا جہا سخت علاقہ سی نا انہوں نے اودے تے قبضہ کیتا ہے، تے جڑی ریت جہی سی ہے بھی تھوڑا جہا اُتا، اللہ لو سارے انتظام ہونے سن نا اچا۔ بظاہر انہوں نے آکھیا کہ اے ٹھیک نہیں جگہ، ادھر لاؤ ڈیرا، ادھر اسا نقصان چھیتی ریت تے چلیا ہی نہیں جانا، لیکن اللہ پاک دی مدد شروع ہو گئی ہے۔ انہاں ریت تے ڈیرا لایا سرکار دے غلاماں نے، اللہ پاک نے رات نو بارش دے دیتی، ریت والی جگہ سخت ہو گئی، ادھر چکڑ ہو گیا۔ یہ اللہ پاک دی مدد۔ پھر جدو جنگ ہوئی ہے، صحابی کہندے نے جنگ لڑنے پہ اسا 313 دھوڑے جائے، انج کر کے اسا تلوار مارنے تو ضرور ہاں، گردن تک ہلے پہنچتی نہیں، گردن کٹ کے پہلے وہ پئی ہوندی، اللہ پاک 3000 فرشتے بھیج دیتے نے، فرمایا محبوب ہن 5000 آ گئے، پھر فرشتیاں دی اللہ پاک جماعتاں بھیج دیتیاں، محبوب میدان بدر وچ آمنا تیرا کام ہے، اگوں مدد کرنا ساڈا کام ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیتا قرآن میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، محبوب اللہ پاک تہاڈی مدد نہیں کیتی تے بدر دے میدان چ تساں بالکل خالی ہاتھ ہی سو۔ بندہ خالی ہاتھ بھی ہوئے نا، مسلمان ہوئے، ایمان ہوئے تے کھلو جاوے، اللہ پاک مدد کر دیتا ہے۔ بدر دے پورے مارکے دے وچ بڑیاں گلاں، لیکن میں ایک نتیجہ جڑا پورے اس بدر دے مارکے دا وہ عرض تاڑے 2 لفظاں چ عرض کر دینا کہ اگر ایمان مضبوط ہے تو بندہ ایمان دی طاقت تے اللہ دے بھروسے تے میدان وچ کھلو جاوے، او میدان کیڑا بھی ہوئے، کھلونا اے دا کام ہے، اگوں مدد کرنا اللہ دا کام ہے، اللہ دی مدد آ جاندی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، او اللہ دا وعدہ ہے۔ اللہ فرمایا جڑا اللہ دی مدد کرسی، اللہ پھر او دی مدد ہے، اللہ او دی مدد ہے۔